پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی صاحب. بہت شکریہ شبر زیدی صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. کیا آئی ایم ایف کچھ ڈو مور کا مطالبہ کر رہی ہے شہباز شریف کی حکومت سے، اور اس سے عوام پہ کوئی مزید بوجھ پڑنے کا خدشہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں شیخ شریف صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ دو وجوہات کی وجہ سے آئی ایم ایف شاید اس بجٹ کو قبول نہیں کرے. پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو ٹارگٹ رکھا ہے 7,000 کا، وہ تو 6,000 کے اوپر آپ نے 15% انفلیشن رکھ دیا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ ہوگی کہ بجٹ کا ٹارگٹ 7,250 یا 7,500 کے آس پاس ہونا چاہیے. جو یہ گورنمنٹ نے نہیں کیا ہے تو شاید وہ آئی ایم ایف اس بات کو نہیں مانے گی. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں، ڈو مور یہ ہے، دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے جو سارے اقدامات کیے ہیں اس میں جو 4-5 سال میں اور پورے ایک طریقے سے جو آئی ایم ایف سے جب سے ہم آئے تھے، ہم معیشت کو دستاویزی بنا رہے تھے. تو اب انہوں نے تو ساری دستاویزی معیشت کو دوبارہ ٹریک پہ لا کر ری ٹریک کر کے ساری نان دستاویزی معیشت کو پروموٹ کرنے کا سسٹم کر دیا ہے. یہ تو آپ نے کافی سارے انیشیٹیو بھی لیے تھے جو امپلیمنٹ بھی ہونا شروع ہو گئے تھے، ڈاکومنٹیشن آف اکانومی، سارے کو ریورس ہو گئے نا. کیوں ریورس کیا ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ارشد صاحب کی جو ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے نا جی، وہ ہیں امپورٹر اور چھوٹے دکاندار. تو وہ انہوں نے اپنے کانسٹیٹوئنسی کو خوش کرنے کے لیے کام کیا ہے اور ایک بڑا نامینل ٹیکس لگا دیا. آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا جو کیمرہ مین ہے وہ زیادہ ٹیکس دے گا اور ایک اچھا خاصا بڑا دکاندار نارکلی کا وہ اس سے کم ٹیکس دے گا. تو یہ تو بالکل ڈسکریمنیٹری بات انہوں نے کر دی ہے. نان ڈاکومنٹیشن فکس ٹیکس لے کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ میرا نہیں خیال کہ آئی ایم ایف کو اتنی جلدی وہ سمجھ لیں گے. اور اگر وہ ایگری بھی کر جاتے ہیں تو پاکستان کو تو ٹیکس نظام میں آپ سمجھیں کہ 20 سال پیچھے لے گئے ہیں. تیسری بات جو ارشد شریف صاحب جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں اگر ہم چلے بھی جاتے ہیں تو پھر بھی ہمیں یہ ابھی تک گارنٹی نہیں مل سکی ہے، تقریباً 2 مہینے یا 2.5 مہینے جتنے بھی گورنمنٹ کو ہو چکے ہیں، کہ ہمارا جو لون کا ریپیمنٹ ہے، جو بہت بڑا ریپیمنٹ ہمارا آ رہا ہے 22-23 میں، وہ ہم کہاں سے کریں گے اور کس طرح ہم ڈیفالٹ کو ختم کریں گے. تو میں کیونکہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا پاکستان کے، کیونکہ پاکستان کے لیے ہمارے لیے پاکستان کا مفاد زیادہ اہم ہے. تو یہ میرا اپنا خیال ہے ارشد شریف صاحب کہ جو معیشت کی لگامیں ہیں وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. بیسیکلی یہ صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر یہ ایکچوئل معیشت جو ہے وہ ان کے قابو سے باہر ہو گئی ہے. اور اب یہ کیا کرنے والے ہیں ویری فرینکلی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کس طرح سے اس کو لائیں گے، کیونکہ اسٹاک ایکسچینج مستقل گر رہی ہے، روپی ڈالر گر رہا ہے، اور ہمیں کوئی کمٹمنٹ نہیں مل پا رہی ہے کہ ہم کہاں سے اپنی پوزیشن کو آگے سیٹل کریں گے. رائٹ شبر زیدی صاحب، آپ کو کوئی ڈائریکشن نظر آ رہی ہے اس حکومت کی کہ معیشت کو شاید جیسے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ ہے مشکل کا ہے، احسن اقبال صاحب کہتے ہیں چائے کی آپ 2 کی بجائے 1 پیالی پئیں، وہ کہتے ہیں روٹی آپ 1 کی بجائے چپا روٹی کھا لیں، مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں. تو اس سے کچھ بہتر ہوگی؟ کوئی ڈائریکشن نظر آ رہی ہے کہ اکانومی کو صحیح ڈگر پہ ڈالنے کے لیے کوئی روڈ میپ موجود ہے اس حکومت کے پاس؟ نہیں، مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا. میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، جس جگہ پہ جب میں نے 16 دسمبر کو یہ کہا تھا کہ پاکستان کی مالی حالت بہت خراب ہے، تو میرے ساتھ جو دوسرے اسپیکر تھے اس وقت مفتاح اسماعیل صاحب تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جی پاکستان کی مالی حالت پہ وہ اس طرح نہیں ہے. اور اب آج انہوں نے کل یہ بات کی ہے کہ اگر ہم نے سبسڈی کا مسئلہ حل نہیں کیا تو ہم سری لنکا بن جائیں گے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا پلان ہے. مجھے تو ایکچولی میں بڑا ورڈ ہوں کہ پاکستان کا آگے کیا پلان ہے، کیونکہ مجھے ڈائریکشن کی آپ ڈائریکشن کی بات کر رہے ہیں ارشد شریف صاحب. میں ڈائریکشن تو اس وقت آئے گی جب ہمیں اپنی فیوچر کو بچانا ہوگا. ابھی تو ہمارا مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ ہمیں اپنی فیوچر 2022-23 کی سیکیور نظر نہیں آ رہی. میں آپ سے سیاسی بات نہیں کرتا، مگر مجھے نہیں لگتا کہ یہ اپنے آپ کو جولائی اگست کے بعد حکومت میں دیکھ رہے ہیں. وہ خود اس پہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں شاید مینٹلی کہ معاشی طور پر ہم جولائی اگست کے بعد چلے جائیں گے. اور انہوں نے ابھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کا عندیہ دیا ہے. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے کہا بہت ضروری ہے پیٹرول اور ڈیزل کی مزید قیمتیں بڑھانا، بجلی کی قیمتیں بڑھنی ہے، گیس کی قیمتیں بڑھنی ہے. جو انٹرنیشنل آرڈرز ہیں پاکستان کے وہ اس طرح سے اس قیمت پہ نہیں مل رہے جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو اس سے جو عام آدمی کی زندگی ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ مزید مشکل ہونے جا رہی ہے، اور عام آدمی کتنا بوجھ اٹھا سکے گا ان میجرز کا؟ دیکھیں میری ایک بات آپ کو بڑا کلیئر میں آپ کو بتا دوں.
یہ جو IMF کی کنڈیشنلٹی کی ایکسیپٹنس انہوں نے کی ہے، یہ آپ کے خیال میں یہ ان کا فیصلہ ہے؟ یہ ان کا فیصلہ نہیں ہے ارشد صاحب. ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں مفتاح صاحب تھے، شوکت ترین صاحب تھے، حفیظ شیخ صاحب تھے اور کچھ ہمارے 2 اہم آدمی تھے، اس میں فیصلہ ہوا تھا یہ. تو یہ فیصلہ آپ یہ نہیں سمجھیں کہ یہ فیصلہ ان کا ہے. یہ تو نہیں، اس کو مزید ڈیلے کرنے جا رہے تھے میرے حساب سے. وہ تو جو پاکستان کے فیصلے انہوں نے کیا تو انہوں نے یہ صحیح فیصلہ کیا، میرے حساب سے انہوں نے صحیح فیصلہ کیا. مگر آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے تو میں آپ کی بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں. آپ اس میٹنگ کی رودات شوکت ترین صاحب سے پوچھ لیں بلا کے، جس میں شوکت ترین صاحب بھی تھے، مفتاح صاحب بھی تھے اور حفیظ شیخ بھی تھے. آپ ان سے پوچھیں کہ اس میں کیا ڈیسائیڈ ہوا تھا اور انہیں کیا کہا گیا تھا. انہیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ یہ فیصلہ کریں اور اگر آپ آگے سنبھال نہیں سکتے تو آپ بتا دیں. انہوں نے کہا کہ ہم سنبھال لیں گے، یہ کہہ کر اٹھ کے آئے ہیں. اب دیکھیں یہ کس طرح سنبھالتے ہیں. مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ جو بات وہاں کر کے آئے تھے اس کو یہ ان کے پاس کا پلان ہے کوئی. تو بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں ارشد صاحب کہ یہ فیصلہ اسمبلی میں نہیں ہوا ہے، یہ فیصلہ کیبنٹ میں نہیں ہوا ہے، یہ فیصلہ کہیں اور ہوا ہے جو آپ کو ہم اور آپ جانتے ہیں. اب تو پبلک انفارمیشن ہے اور ان کی کمٹمنٹ ہے کہ یہ اس کو پورا کریں گے، مگر وہ کمٹمنٹ مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. کہ میں آگے چلتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ ہماری جو گروتھ ریٹ ہوگی وہ لاسٹ ایئر سے کم ہوگی. یہ انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا ہے. امپورٹ کی ویلیو بھی کم ہوگی. ہم اپنی ڈسکاؤنٹ ریٹ کو ہم نے بڑھا دیا ہے. پاپولیشن ہماری گروتھ کرتی جا رہی ہے تو اور ڈالر کا ویلیو گرتی جا رہی ہے. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آگے جو مہنگائی کا طوفان آئے گا، نیچر ہے جو بھی کر رہا ہے، جو مہنگائی کا پریشر آئے گا اس کو ایک عام آدمی کیسے برداشت کرے گا؟ کیونکہ یہ تو پورا سینیریو ہی مختلف ہے نا جی. جو سینیریو ہمارا گریجولی خراب ہو رہا ہے آفٹر اپریل، مئی، جون، جولائی، ہم آہستہ آہستہ نیچے گرتے جا رہے ہیں. ہم نے تو کچھ بھی نہیں اچیو کیا آفٹر اپریل مئی. تو کوئی اسٹیبلٹی تو نہیں ہے. تو پاکستان کی اکانومی شٹ ڈاؤن کی طرف خدا نخواستہ جا رہی ہے، اور یہ آپ کو بائی ڈیفالٹ لگ رہا ہے یا بائی ڈیزائن لگ رہا ہے یہ سارا کام؟ دیکھیں یہ آپ نے بہت بڑی بات کی ہے اور میں اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہتا، مگر مجھے تو ویری فرینکلی کچھ اور شکوک و شبہات بھی ہیں کہ کوئی ہمیں کہیں کسی طرح لے جانا تو نہیں چاہتا. میں ایز اے اکنامسٹ کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ کسی ڈیزائن سے تو نہیں ہو رہا. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ بات ہے تو ہمیں قوم کو جاگنا چاہیے کہ کہیں یہ ہمیں کسی اور طرف تو نہیں لے جایا جا رہا. مگر آپ نے جو بات کی ہے کہ کہیں اور لے جایا جا رہا ہے، میں اس کو پوری طرح رد نہیں کر سکتا. اور اگر آپ مجھے پوچھیں گے کہ 100 میں سے کتنے % چانسز ہیں، تو مجھے تو اب تقریباً 50% چانسز لگ رہے ہیں کہ ہمیں شاید کسی حساب سے ہمیں ایک کونے میں لا کے کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہمیں چاہیے ایز اے بحیثیت قوم کہ ہم اس سے نکلیں. میں ایز اے معیشت دان یہ کہہ سکتا ہوں، میں سیاست کو نہیں جانتا، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں کارنر کیا جا رہا ہے کیونکہ ہمیں کوئی آگے سے کمٹمنٹ نہیں مل رہی ہے. بڑی اسٹیج بات ہے کہ ہمیں کوئی ہمیں سافٹ کارنر نہیں دے رہا ہے. آپ دیکھیں کسی نے کمٹمنٹ ہمیں نہیں دی ہے، ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. شہباز زید صاحب، آپ نے بڑی قریب سے پچھلی گورنمنٹ کی فنکشننگ دیکھی، شوکت ترین صاحب کے بیانات بھی. اگر یہ آپریشن رجیم چینج نہ ہوتا، پاکستان میں رجیم چینج نہ ہوتی، تو حالات تھوڑے سے مختلف ہو سکتے تھے؟ دیکھیں میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ رجیم چینج نے، میں اس کو الٹا کر دیتا ہوں، رجیم چینج نے کوئی بہتری نہیں لایا. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ رجیم چینج نے پاکستان کے حالات کو خراب کیا ہے، بہتر نہیں کیا. کوئی ایسی چیز معیشت میں. شہباز زید صاحب بہت شکریہ پروگرام کے اس سیگمنٹ میں شرکت کا. ناظرین آپ نے سنا شہباز زیدی صاحب، ان کی کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے اور جو انہوں نے باتیں کی یہ تمام فیصلہ سازوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے.